الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو مجھ پر درود و سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے دن رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگ کو پانی اس طرح جلدی نہیں بجھاتا جتنا بندے کا درود پاک پڑھنا جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، شرف قبولیت نہیں پاتی جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے. بے شمار احادیث کے اندر، روایات کے اندر، واقعات کے اندر درود و سلام کی فضیلت و عظمت پڑھنے کو سننے کو ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 13 رجب المرجب کو سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہاروں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ انہی کا ذکر خیر کیا جائے گا.
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اس کے مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہے، اس کے مصداق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم، اس کے مصداق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراہم رکعا سجدا، انہیں دیکھو گے رکوع میں سجدے کی حالت میں، اس کے مصداق سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس آیت کے اندر داخل اور شامل ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے۔ ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ ایسے ساتھی ہیں، ایسے دوست ہیں، ایسے غلام ہیں، آپس میں تو بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑے نرم دل ہیں، لیکن جب کفار کے سامنے آتے ہیں تو یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اور ان صحابہ کرام کا ذوق عبادت، شوق ریاضت، یہ محض دکھلاوا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک خود مالک کائنات ہو کر، خالق کائنات ہو کر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں، ان کی عبادت، ان کی ریاضت پرخلوص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے محبوب یہ صرف میری رضا چاہتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے اخلاص کی گارنٹی اللہ نے خود بیان فرما دی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ لے کے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو پھر یہ منافق لوگ کہتے اچھا ہم ایسا ایمان لے کے آئے معاذ اللہ جیسے یہ بے وقوف لے کے آئے، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ محبوب وضو کرتا ہے تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، محبوب تھوکتا ہے تو اس کو نیچے نہیں اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں، کیسی دیوانگی ہے ان کی، طنز کرتے تھے۔ انؤمن کما آمن السفہاء، ان بے وقوف جیسے لوگوں کا ہم ایمان لے کے معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ خود سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی کسوٹی بنا دیا ہے، اس کی پرکھ اور پہچان بتا دی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنتی گروہ ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی گروہ کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو ان کے راستے پہ چلے گا
وہ جنتی گروہ ہوگا۔ تو صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے صرف سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، سرکار کی زیارت کی ہے، چند لمحوں کے بعد انتقال ہو گیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی اور ایسا عمل کیا، فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس صحابی کی بھی گرد راہ کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ مشہور حدیث پاک ہے، ایک واقعہ ملتا ہے، یہودی کا ایک لڑکا تھا، بچہ تھا، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھا۔ باپ یہودی، بیٹا بھی یہودی، لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت آ گئی۔ وہ جاتا اور حضور پاک کے محفل میں بیٹھتا، باتیں سنتا، آ جاتا۔ اس کا وقت آخر آ گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پر نگاہ پڑتی تھی۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ایسے نظر عنایت پہ لاکھوں سلام۔ چند دن بیمار رہا تو وہ نہ آ سکا۔ میرے آقا نے دریافت فرمایا کہ فلاں بچہ آتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کے کہ یا رسول اللہ وہ تو سخت بیمار ہے اور ہے بھی یہودیوں کا لڑکا، اور یہودی سب سے بڑے دشمن اسلام کے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس تو جانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ وہ بستر پر چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، شدید بیمار ہے۔ جب آقا کو دیکھا، اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکا، اتنا لاغر کمزور بیمار۔ اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیریت دریافت کی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ بچہ باپ سر پہ کھڑا ہوا یہودی اپنے باپ کو دیکھنے لگا سوالیہ انداز میں کہ بابا کیا کروں، مسلمانوں کا نبی مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا، کیا کروں؟ اب اولاد کی محبت تھی، باپ تھا وہ، اس نے کہا بیٹا محمد جیسا کہتے ہیں ویسے کرو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور چند لمحوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی جہاد کیا، نہ اس نے کوئی روزے رکھے، نہ کوئی اعمال کیے، صرف نگاہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا۔ اب اس کی گرد راہ کو بڑے سے بڑا غوث بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر میرا صحابی مٹھی بھر جاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے، اور تم میں سے کوئی جو صحابی نہیں، فرمایا تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے تو میرے صحابی کے جو کا ثواب اس پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتیں ہمیں عطا کر گئے، لیکن ایک نعمت اپنے ساتھ لے گئے۔ ساری رحمتیں آقا اپنی امت میں بانٹ گئے، دے گئے، لیکن ایک نعمت جو صحابیت والی ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے گئے۔ اب کوئی لاکھ بار بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرے تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ نعمت جو صحابیت کی، یہ نعمت میرے آقا اپنے ساتھ لے گئے، باقی سب کچھ اپنی امت میں آپ تقسیم کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام یہ شان بیان کی کہ یہ آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، لیکن جب کافروں کا معاملہ آتا ہے یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو ان میں ایک نام سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، اللہ کے شیر اور وہ بھی غالب، سبحان اللہ۔ کہ 13 رجب المرجب کو ان کا یوم ولادت ہے، تو اس مناسبت سے انہیں کا انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا۔ آپ کا نام علی اور حیدر ہے، لقب آپ کا کرار ہے، کنیت آپ کی ابو تراب ہے۔
آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران جو کہ ابو طالب کے نام سے مشہور ہے، اور ان کی والدہ بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان لانے کے بعد یہ دوسری خاتون تھی جن نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تھی، اور ان کے وصال کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے کفن میں اپنا قمیض مبارک عطا فرمایا، اور فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ ان کی قبر کے اندر میرے آقا پہلے خود اترے اور آپ اس میں لیٹے اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت علی کی والدہ فاطمہ کے لیے یہ قبر کشادہ کر دے، تجھے میں تمام نبیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور اپنا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حیدر کرار اس لیے کہتے ہیں، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر، اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں، حق چار یار میں بھی شامل ہیں، اور ان کی ولادت کے وقت روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ خانے کعبے کا طواف کر رہی تھی، اسی دوران درد ذیل ہوا، پھر کعبے کا دروازہ شک ہوئی، پھر آپ نے اندر جا کے ان کو جنم دیا۔ تو یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی آنکھیں بند تھیں، حسین چہرے والا بچہ لیکن آنکھیں بند، ماں باپ پریشان ہوئے، اتنی پیاری شکل و صورت والا بچہ اللہ نے دیا لیکن آنکھیں اس کی بندیں، آنکھیں نہیں کھول رہی، آنکھوں سے لگتا ہے معذور ہے، لیکن جو ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ کسی موقع پر میرے آقا نے پوچھا، علی اس وقت اپنے آنکھیں بند کیوں رکھی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا یہ تھا دنیا میں جب جاؤں تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اور پھر بچے کو غسل دیا گیا مولا علی کو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، دیکھنے والوں نے پوچھا کہ آپ آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا، آج میں اس بچے کو غسل دے رہا ہوں، کل یہ مجھے غسل دے گا۔ سرکار کے وصال کے بعد مولا علی نے سرکار کو غسل دیا۔ ہجرت کی رات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور علی کے سرہانے اور اس کی پینتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام سر کی طرف اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے، اور جبریل امین نے بلند آواز سے کہا، بخن بخن من مثلک یا علی ابن ابی طالب، واہ واہ علی آج تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے، بخن بخن من مثلک یا علی ابن ابی طالب۔ اور اسی طرح پھر یہ آیت مقدسہ جو اللہ نے نازل فرمایا، من الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ بندہ ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں جان بوجھ کر پیش کر رہا ہے، پتہ ہے کہ آج اس بستر پر تلواریں آنے والی ہیں، اس پر لیٹنا ایسے ہے جیسے موت کو دعوت دینا، لیکن مولا علی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ علی صبح اٹھنا اور امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، مولا علی کی پرسکون نیند آئی آپ کو؟ فرمایا ساری زندگی کا پتہ نہیں لیکن ہجرت والی رات مجھے بڑی پرسکون نیند آئی۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، آج ہمارے گھر کا پولیس محاصرہ کر لے، رینجر محاصرہ کر لے، اگر کہ فوج ہمارے گھر کا محاصرہ کر لے ہمیں بے چینی ہوتی ہے، بے قراری تو جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ مولا علی کو پتہ کہ بعد تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آج اس بستر پر حملہ ہونے والا ہے،
مولا علی آپ پرسکون ہو کے سو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے ہر وقت اپنی موت کا ڈر رہتا تھا، نہ جانے موت کب آ جائے، لیکن ہجرت کی رات میرے آقا نے مجھے زندگی گارنٹی دے دی، علی صبح اٹھنا، امانتیں واپس کرنا اور واپس مجھ سے مدینے آ کے ملنا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی صبح اٹھنا، امانتیں واپس کرنا، اگر مجھے آج رات موت آ گئی تو سرکار کا فرمان حق نہیں رہے گا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں علی سے ہوں۔ اور فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ اور مشہور حدیث پاک ہے من کنت مولاہ، سن لو کہ جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا، علی اس کا مولا ہے۔ اب یہاں پر مولا کے کئی معنی ہیں، دوست، مددگار، محبوب، اور بھی کئی اس کے معنی ہیں۔ تو یہ ہر مومن کے مددگار ہیں، ہر مومن کے یہ ساتھی ہیں، ہر مومن کے یہ محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی جا رہے تھے، راستے میں دو آدمی جھگڑ رہے تھے، تو علی پاک سے فاروق اعظم نے فرمایا کہ علی جاؤ اور ان دونوں کے درمیان نا فیصلہ کرو، جھگڑا کر رہے ہیں کسی بات میں تو ان سے فیصلہ کرو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، تنزیہ اس نے بات کی مولا علی کے حوالے سے کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جا کر اس کے گریبان سے اس کو پکڑا اور کہا تجھے معلوم ہے کہ علی کی شان کیا ہے؟ ارے علی تو وہ ہیں کہ جو اس کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ تو ہر مومن کے مولا ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ بھی مولا علی کے حق میں نازل ہوئی کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور مولا علی بھی تمہارا مددگار ہے، تمہارا مشکل کشا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب غزوہ تبوک میں جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کی حفاظت پر اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو نماز کی جماعت کرانے پر مقرر فرمایا۔ حضرت علی نے جہاد میں ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم مجھ سے اس درجے میں ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جانشین جو ہے ہارون کو بنایا جو اللہ کے نبی تھے، اسی طرح حضور پاک نے کہا کہ میں بھی تجھے اے علی اسی طرح بنا رہا ہوں جس طرح سے موسیٰ نے اپنے بھائی کو بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں حدیث کا، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں عمر کے لحاظ سے، اور ان کے حضرت بھائی جو تھے ہارون ان سے بڑے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میرے آقا نے فرمایا تو آپ نے وضاحت بھی فرما دی کہ میں اسی طرح تجھے پیچھے کھڑا کر کے جا رہا ہوں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو کھڑا کیا تھا اپنی قوم کے اندر۔ ان کا دھیان رکھنا، میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ سے آپ کلام ہونے کے لیے کتاب لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی فرما دی بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ وہ تو نبی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن تم نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد وہ عمر نبی ہوتا، تو اس سے خلافت کی دلیل لینا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کو آپس میں انصار مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، جسے مواخات کہا جاتا ہے،
انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ نے صدیق اکبر کو کسی کا بھائی بنایا، عثمان نے کسی کا بھائی بنا دیا، اسی طرح فاروق اعظم کسی کا بھائی بنایا، تو مولا علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ تو یہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صدیق اکبر کو بھی بھائی بنا دیا، فاروق اعظم کو بھی بھائی بنا دیا مدینے والوں میں سے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ فرمانے کے باوجود کبھی بھی مولا علی نے حضور پاک کو بڑا بھائی نہیں کہا۔ جب بھی کہا کیا کہا؟ یا رسول اللہ کہا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ ہر صحابی کا یہ تقیہ کلام تھا، جب سرکار کے بارگاہ میں عرض کرتے سب سے پہلے یہی جملہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ کہتے ہیں صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر صحابی یا رسول اللہ کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تم دنیا میں میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اکثر یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمیں بھی وہ صلاحیتیں دے جیسی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو، عثمان غنی کو دی تھی۔ وہ میرے حبیب اور ہدایت کے امام تھے، جس نے ان کی اقتداء کی اس نے نجات پائی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ مولا علی کا فرمان۔ اکثر دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی وہ بھی صفتیں عطا فرما، وہ خوبیاں عطا فرما جو تو نے صدیق اکبر کو عطا کی تھی، وہ خوبیاں عطا فرما کہ جو فاروق اعظم کو عطا کی تھی، جو عثمان غنی کو عطا کی تھی، کیونکہ یہ میرے امام ہیں۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلافت کی وصیت کی تھی کہ سرکار کے بعد تم نے خلیفہ بننا ہے؟ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں اگر سرکار نے ہلکا سا بھی، تھوڑا سا بھی اشارہ دیا ہوتا کہ علی میرے بعد تم نے خلیفہ ہونا ہے، میرا جانشین بننا ہے، مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں خون کی ندیاں بہا دیتا لیکن مسند خلافت میں کسی کو بیٹھنے نہ دیتا۔ لیکن میرے آقا نے ایسا کوئی اشارہ مجھے نہیں دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی بھی جب خلافت کا اعلان ہوا تو مولا علی نے ان الفاظ سے کہا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے آپ کو دین کے معاملے میں ہمارے آگے کھڑا کیا، مصلی امامت میں کھڑا کیا، ہم دنیا کے معاملے میں بھی آپ کو آگے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کا ان سے محبت پیار۔ ایک مرتبہ یہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار دو عالم یہ اللہ کے بارے میں دعا کیا کرتے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا بھی محبت سے عبادت ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک لذیذ کھانا رکھا گیا، روسٹ، ایک طرح سے بھنی ہوئی چڑیا تھی یا کیا تھا، پرندہ کوئی، وہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو میرے آقا نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تجھے جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بھیج دیا۔ اسی طرح مولا علی مشکل کشا کی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا۔ مقام صحبہ پر، جنگ خیبر سے واپسی پر، مقام صحبہ پر سب نے نماز ادا کر لی تھی لیکن مولا علی نے بھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سر اقدس جو کی گود میں تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا، مولا علی نے ہلکی سی بھی جنبش حرکت نہیں کی کہ میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اور سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اب مومن تو تھے، نماز کا دکھ تو ہوا کہ نماز قضا ہوگی، کبھی کبھار نماز قضا ہوئی نہیں، تو اس درد کی کیفیت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا، سرکار کے چہرے پہ گرا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے سرکار نے آنکھیں کھولی اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے،
میں دنیا سے غافل نہیں ہوتا. اس سے مطلب ہے میرے آقا ٹٹولنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ علی نماز کے پیچھے جاتا ہے یا میرے پاس ہی رہتا ہے. بعض لوگ کی باتوں میں بڑا فخر ہوتا ہے، بڑے اعمال ہیں ہمارے، جہاد ہیں، تبلیغیں ہیں، چلے ہیں، بڑی باتیں ہیں، لیکن سرکار کا ادب نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا ہو گئی. فرمایا اب قضا پڑھنا چاہتے یہ ادا. تو یہ نہیں کہتے سورج تو ڈوب گیا، آپ تو کچھ کر نہیں سکتے، آپ تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے سورج کو واپس لائیں گے؟ نماز تو قضا ہو گیا، قضا پڑھنی پڑے گی. نہیں، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کو ادا پڑھنا چاہتا ہوں، قضا نہیں پڑھنا چاہتا. تو میرے آقا ہاتھ اٹھا تو کیا کہا؟ اللہم انہو فی طاعتک و طاعت رسولک. اللہم انہو فی طاعتک، اے اللہ بے شک یہ علی جو ہے تیری اطاعت میں تھا، و طاعت رسولک، اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. دو بات ارشاد فرمائے، ایک اللہ کی اطاعت میں اور دوسرا تیرے رسول کی اطاعت میں. اب مجھے بتائیں نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نماز چھوڑنا اطاعت ہے؟ اطاعت تو یہی ہے نا کہ اس کو بات کو مانا جائے. نماز کو پڑھا جاتا تو اطاعت ہو گئی، فرما برداری ہو گئی. نماز وہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن پھر میرے آقا کیا فرما رہا ہے؟ انہو فی طاعتک، اے اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ہی تو فرمایا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی. تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج. کہتے ہیں جب سورج غروب ہوتے ہیں اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہو تو زرد اس لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے سورج کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. اور یہی حال مولا علی کا بھی تھا. جب نماز کا وقت آتا تو ان کا رنگ زرد پیلا پڑ جاتا. لوگ کہتے کہ حضور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. تو سورج بھی اللہ تعالیٰ خشیت کی وجہ سے رنگ اس کا زرد پڑ جاتا ہے. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے. حضرت تصور کریں جب سجدے کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوگا سورج، تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہوگا سورج تیرا سجدہ قضا ہوتا ہے، ہو جائے، علی کا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے، واپس پلٹ. پھر ڈوبا ہوا سورج واپس مقام عصر پر آیا اور پھر مولا علی نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج واپس ڈوب گیا. اور یہ نشانی کیا تھی؟ مغرب سے نکلنے کی، یہ قیامت کی نشانی میرے آقا نے بیان فرمائی ہے. اور ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا تو نمرود سے سوال جواب ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ایسا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو پھر تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. تب وہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ تو کافر مبہوت رہ گیا، وہ اس کے چاچا جواب دیتا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی موقع پر اللہ سے عرض کیا یا رب اس وقت تو میں نے کہہ دیا تھا اے نمرود اگر تو رب ہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کے دکھا، میرا رب تو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اے اللہ اگر وہ مجھ سے کہہ دیتا، الٹا کہہ دیتا کہ ابراہیم اچھا اب رب کو کیا مغرب سے نکال کے دکھا تو میں کیا کرتا؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کہنا تیرا کام تھا، نکالنا ہمارا کام. اور ایسا وقت آئے گا تیری نسل میں سے میرا محبوب آئے گا، ڈوبا ہوا سورج واپس مغرب سے اب مقام عصر پر لے کے آئے گا. اور ایسا ہوا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی خاطر میرے آقا نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، انجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا،
لا و رب العرش، اللہ کی قسم، عرش کے رب کی قسم، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہاں بندگی سے مراد غلامی ہے۔ اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو رج دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ تو سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میرے آقا نے بے شمار، ان کے آنکھ میں نا درد تھا، تکلیف تھی، عشوب چشم کی تکلیف تھی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام وہی بیٹھے ہوئے تھے دائرہ بنا کر، تو ان کے سامنے کھجوریں رکھی گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا مزاح بھی فرماتے تھے، مذاق نہیں، مزاح، یعنی ایسی بات کرنا کہ جو حق سچ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور اس کا دل خوش ہو جائے، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا طریقہ تھا کہ آپ مزاح بھی فرماتے تھے، یہ بات حق سچ ہوتی تھی اور دوسرے کا دل بھی خوش ہو جاتا۔ جیسے ایک بوڑھی خاتون سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، قال کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، روتی ہوئی واپس جا رہی تھی۔ میرے آقا نے واپس بلایا، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بوڑھی نہیں جائے گی، میں بھی تو بوڑھی ہوں۔ فرمایا جو بھی جائے گا جوان ہو کے جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ بھائی اس کو نا اونٹ کا بچہ دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اونٹ مانگ رہے ہیں، تسی میں اونٹ کا بچہ، میں بچہ کی کرنا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹ کا ہی تو بچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، میرے آقا ان کو یا ذل اذنین کہہ کے بلاتے تھے، اے دو کانوں والے، سب کے دو کان ہوتے ہیں، اس کی خوش طبعی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، یا ذل اذنین۔ ایک بچہ تھا، اسے چڑیا پالی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ چڑیا پالی تو فوت ہو گئی، تو میرے آقا اس بچے کی دل جوئی کے اسے گھر پہنچ گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یا عمیر ما فعل نغیر، اے عمیر تیری چڑیا کا کیا بنا؟ یعنی اس طرح میرے آقا مزاح بھی فرماتے تھے۔ تو کھجوریں رکھی گئی تو میرے آقا نے صحابہ کو اشارہ کر دیا کہ جو گٹھلیاں ہیں نا وہ علی کے سامنے رکھتے جانا۔ اب صحابہ کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلیاں علی کے آگے رکھتے گئے۔ اب سب کے سامنے تو کوئی گٹھلی نہ رہی، علی کے پاس کافی وہ ڈھیری بن گئی گٹھلیوں کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا علی اتنی کھجوریں، وہ اتنی گٹھلیاں، تم اتنی کھجوریں کھا لیا آپ نے، اور تمہاری آنکھوں میں درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، کھجور تو ویسے گرم ہوتی ہے، عشوب چشم بھی ہے۔ تو وہ بھی سمجھ گیا کہ آقا کا موڈ جو ہے وہ مزاح والا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر بھی گٹھلیاں چھوڑ دی، آپ سب تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں۔ مزاح کا انداز تھا، مزاح کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشرق شاہ نے ایسے ایسے فیصلے، میرے آقا نے فرمایا علی یمن جاؤ اور وہاں فیصلے کرو، قاضی بنا کر آپ کو بھیج دیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہاں کی تو زبان ہی کوئی اور ہے، مجھے تو وہاں کی زبان ہی نہیں آتی، تو جب مجھے لینگویج ہی نہیں آتی، وہاں کی بولی نہیں آتی، اب مجھے کہ بندہ امریکہ بھیج جاؤ بھی وہاں انگلش میں تبلیغ کرو، مجھے انگلش آتی نہیں، میں کیا تبلیغ کروں گا؟ پھر فیصلہ کرنے والی بات، یا رسول اللہ مجھے تو وہاں کی بولی نہیں آتی۔ تو میرے آقا نے علی کے سینے پہ اپنا ہاتھ دست انور جو ہے ایسے مارا۔ علی فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ میں یمن میں گیا اور جتنے بھی فیصلے کے خدا کی قسم ذرہ برابر میں بھی شک نہیں ہوا کہ اس کے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے کے بڑے مختلف انداز ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ مانگ رہے ہیں حافظہ، میرے آقا مٹھی بھر کے ایسے چادر میں ایسے کر رہے ہیں، فرمایا سینے سے لگا لو، اس کا حافظہ مضبوط ہو گیا۔ علی پاک کہتے ہیں مجھے وہاں کی زبان بولی نہیں آتی، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ میرے آقا سینے پہ ہاتھ مارتے تو اس کا سارا سینے کے اندر ساری بولی آ جاتی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہی لعاب دان ہے، کھارے کنویں میں جا رہا ہے تو میٹھا ہو رہا ہے، وہی لعاب دان ہے آنکھ میں لگے تو آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے، وہی لعاب دان ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگے تو ہڈی جڑ جاتی ہے۔ میرے آقا کے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان کو معجزات دے کر بھیجا ہے۔ کسی کو معجزہ دیا 4 معجزے، کسی کو 6، کسی کو 8، کسی کو 10، کسی کو 12 معجزے۔
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، انفرادیت. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مولا علی کئی ایسے ایسے فیصلے کیے کہ جو لوگ سمجھ سے برات تھے ان کے. مولا علی مشکل کشا کے پاس ایک فیصلہ آ گیا، مقدمہ آ گیا جی. ایک شخص نے ایک ہی دن میں یعنی کہ 2 نکاح کیا اس نے، قدرت خدا کی کہ وہ وقت مقررہ پر دونوں کے ہاں ولادت ہوئی. ایک بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور ایک کے ہاں جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی. اب جو لڑکی والی تھی وہ کہے جی میرا تو بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ کہ بیٹا میرا ہے. اب دونوں اب جھگڑ پڑی، وہ کہ بیٹا میرا، وہ کہہ رہے بیٹا میرا. اب کیسے فیصلہ کریں بھائی؟ اب اس وقت تو نہیں ہے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے، کوئی لیبارٹریاں ہوتی تھی. مولا علی کے پاس گیا کہ حضور یہ دونوں دعوے دار ہیں کہ بیٹا میرا ہے. اب ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، دعوے دار دونوں ہیں کہ یہ بیٹا میرا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 2 پیالے لے کے آؤ. 2 پیالے منگوائے گئے اور دونوں عورتوں سے کہا گیا کہ اس میں اپنا اپنا دودھ لے آؤ. وہ دودھ لے کے آئیں. تو اب جس پیالے میں وزن زیادہ تھا فرمایا یہ کس کا ہے؟ فرمایا اس کا ہے. فرمایا بیٹا اسی کا ہی ہے، جس کا یہ پیالہ ہے بیٹا اس کا ہے. لوگوں نے دلیل مانگی کہ حضور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ اسی کا بیٹا ہے؟ آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ فرمایا قرآن پاک میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین. مرد کے لیے ڈبل حصہ ہوتا ہے، عورت کا آدھا حصہ ہوتا ہے. لہذا جس کا دودھ زیادہ ہے لہذا یہ بچہ اسی کا ہے کیونکہ اس کا دودھ زیادہ ہے. اس طرح سے آپ نے کئی اور بھی فیصلے تھے جو آپ نے جو اسی طرح ہے کہ یہودی آپ کے پاس آ گیا تو آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہودی کی داڑھی ذرا ہلکی ہلکی تھی، کہیں بال تھے کہیں پہ نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ اے علی تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے تمہارے، کیا تمہاری داڑھی کا اور میری داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ اس ہستی سے مولا علی مشکل کشا سے جو فرماتا ہے اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین 7 آیتیں ہیں اس کی، اور 2 مرتبہ یہ نازل ہوئی ہے، اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں. 2 مرتبہ اللہ نے اس کو نازل کیا سورۃ الفاتحہ کو. فرماتے ہیں اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو 80 اونٹ میری تفسیر کی کتابیں اٹھاتے اٹھاتے تھک جائیں گے، لیکن میری تفسیر ختم. اس سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہو رہی ہے. اس سے پوچھ رہا ہے قرآن کے اندر کیا ہے؟ میری داڑھی کا ذکر ہے؟ تمہاری داڑھی کا ذکر ہے؟ فرمایا ہاں ہے. فرمایا کہاں پہ؟ تو آپ نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ یا ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا. یہ ترجمہ یہ کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب اگاتی ہے، جو خراب زمین ہے وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا تھوڑا. یعنی میری داڑھی پہ جو ہے یہ زمین زرخیز ہے، ایمان میرے پاس ہے لہٰذا میری داڑھی گھنی ہے. تیری زمین جو ہے بنجر ہے، تیرے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے تیری کہیں کہیں پہ بال آئے ہیں. اس طرح سے آپ نے اس کو قرآن پاک کی آیت جو، اور واقعی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں کہ بھائی ڈھونڈو تلاش کرو کہاں گئی رسی. فرماتا ہے قرآن سے پوچھوں گا بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ہر چیز کا بیان ہے. جتنا غوطہ خور ہوگا اتنے ہیرے جواہرات سمندر سے نکال سکے گا. تو یہ مولا علی مشکل کشا کی بڑی شان ہے، بڑا ان کا مقام ہے. یہ 13 رجب المرجب کو ان کا یوم ولادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی شان سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا کر لیں.
وبرکاتہ.